کہ کیا کتنی مدت تک لوگ شراب پیتے رہے اسلام کے آغاز میں، وہ مسلمان نہیں تھے؟ کوئی سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں، ایسی چیزیں کہ جو میں نے لی نہیں ہیں، اس میں پڑھی ضرور۔ ایک اہم گفتگو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ارشاد بٹی صاحب نے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیا، اس میں اس کا جو خلاصہ ہے اور میں چند منٹوں میں چند لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، آپ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنے والا ہوں کہ جو پوڈ کاسٹ ہوا اس میں بہت سارے ایسے سوالات تھے جو ایک حقیقت کے اوپر مبنی تھے، اور بعض سوالات ایسے تھے کہ جن کا حقیقت میں سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ دیکھیں، نہ تو میں کوئی شیعہ ہوں اور نہ ہی میرا کسی شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ سوالات جو سب کے ساتھ کیے گئے ایسے سوال تھے کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی وہ سوال کرنے بنتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر تفریق پیدا ہوئی۔ اب اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تقریباً 2 دن پہلے، اور میری وہ ویڈیو تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس پہ ویوز آنے والے تھے کہ میں نے اس اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ایسی گفتگو ہو رہی تھی، اس ویڈیو کے اندر ایسے کمنٹ سیکشن کے اندر ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ان کا آپس میں کیا جانے والا وہ پوڈ کاسٹ اور ذاتی سوالات ایسے نہ ہوں کہ کسی کی گمراہی کا سبب بن جائے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں اور ایک اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں کہ جس کے اندر میں کچھ باتوں کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، نہ تو اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے کوئی شیعہ مسلمان ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان شیعت کی طرف گیا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی جو ہے وہ، مجھے یقین ہے کہ کوئی بندہ بھی شیعہ مذہب کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ کو سن کر۔ ہاں، لیکن میں اتنی بات عرض کروں گا کہ بہت سارے سوالات ایسے تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اور بہت سارے جوابات بھی ایسے تھے کہ جو ہماری سمجھ سے بالکل بالاتر تھے۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو ہیں وہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول، خلیفہ دوم مانتے ہیں، اور باقاعدہ میں نے ان کا یہ بیان بھی سنا تھا جس میں وہ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ، شہنشاہ حسین نقوی جو ہے وہ اہل تشیع کے اندر ایک مایہ ناز عالم دین مانے جاتے ہیں، جو ان کی اپنی یعنی کہ افکار کے مطابق وہ ایک پائے کے عالم ہے، اور وہ گفتگو کا انداز بھی ان کا اچھا ہے، گفتگو کو سمجھانا بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس پوڈ کاسٹ کے اندر کوئی ایک جواب بھی ان کا ایسا نہیں تھا جو عین سوال کے مطابق ہوتا، اور نہ ہی ان کو کوئی اس چیز میں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی جواب کی ان کو تشفی نہیں ہوئی، کیونکہ سوال بہت ہی بہترین کتب سے لیے گئے تھے۔ اب ان سوالات کو لے کر بہت سارے لوگوں نے احادیث کے اوپر کلام کیا اور قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کیا کمنٹ سیکشن کے اوپر۔ دیکھیں، جب بھی کوئی حضرت ارشاد بٹی صاحب کو یہ انہوں نے جو صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور ان کی اپنے ذہن کے مطابق جو غلط فہمیاں تھی وہ انہوں نے دور کی، اس پر میں بہت خوش ہوں، اور یقیناً ایک خوشی ہوئی ہے، اور اس بات سے یہ بھی ہم نے تسلیم کر ہمیں سمجھ میں آئی کہ اہل تشیع جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے دشمن نہیں ہیں، وہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ برا بلا نہیں کہتے اور کہیں گے بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو برا بلا کہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی آخر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے بھی پیش ہونا ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی عام انسان کو، چھوٹا سا، آپ اپنی اولاد کو غلط کہیں، وہ آپ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے، وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ ایسی شخصیات کے اوپر اگر گفتگو کرتے ہیں، ایسی شخصیات کے اوپر اگر طنز و تشنیع کرتے ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب دیا ہے، تو یقیناً اگر وہ خود بدلہ نہیں لے رہے، اگر وہ خود بدلہ نہیں لے سکتے، تو سمجھ جائیں کہ پھر اللہ رب العزت انتقام کرے گا، اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے بندے کو
اللہ رب العزت بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کے ارشاد بھٹی صاحب کے سوال کہ تھوک سے استنجا کرنا کیا آپ کے یہاں حلال ہے، اذان کے بارے میں، اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب جو ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہوئے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو حسن اللہ یار کے پاس جانا چاہیے تھا، آپ کو اور نجفی صاحب جو ہیں ان کے پاس جانا چاہیے تھا، آپ کو نقوی صاحب کے پاس جانا چاہیے تھا، ان سے پوڈ کاسٹ کرتے، ان سے سوال کرتے، آپ کو جواب ٹھیک ملتے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر سوال کے مطابق ہر سوال کا جواب اپنی سوچ کے مطابق اور اس کے سوال کے عین مطابق دے دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا